نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد کے مشہور و معروف ادارہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جامعہ انواریہ کے تحت قرآن کریم کی تفسیر صحائح ستہ فقہ و اصول فقہ کی مشہور و معروف کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی ایک سنہری کڑی سنن ابن ماجہ کی یہ 55ویں نشست ہے، 55th ایپیسوڈ ہے۔ آج کی گفتگو حدیث نمبر 1404 سے ہے۔ باب نمبر 195، باب ما جاء فی فضل الصلاۃ فی المسجد الحرام و مسجد النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ باب مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 1404، حدثنا ابو مصعب المدینی احمد بن ابی بکر حدثنا مالک بن انس عن زید بن رباح وعبید اللہ ابن ابی عبداللہ عن ابی عبداللہ الاغر عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز اس کے علاوہ دوسری مسجدوں میں 1000 نماز کے برابر ہے سوائے مسجد حرام کے، یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کر باقی مسجدوں میں 1000 نماز مسجد نبوی کی ایک نماز کے برابر ہے ثواب کے اعتبار سے۔ حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نحوہ، ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت ابو ہریرہ سے یہی حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 1405، حدثنا اسحاق بن منصور حدثنا عبداللہ بن نمیر عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ من المساجد الا المسجد الحرام۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجدوں میں 1000 نماز کے سے زیادہ افضل ہے۔ حدیث نمبر 1406، حدثنا اسماعیل بن اسد حدثنا زکریہ ابن عدی انبأنا عبید اللہ ابن عمرو عن عبد الکریم عن عطاء عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من الف صلاۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام وصلاۃ فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلاۃ فیما سواہ۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز یہ مسجد حرام کے علاوہ باقی مسجدوں میں 1000 نماز سے زیادہ افضل ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز یہ 1,00,000 نماز کے برابر ہے اس کے علاوہ میں، یعنی مسجد نبوی کے علاوہ میں عام مسجدوں کے مقابلے میں مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے مقابل 1,00,000 نماز سے زیادہ افضل ہے۔ تو پورے باب کا خلاصہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دیگر مسجدوں کے بنسبت 1000 نماز کے برابر ثواب ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا دوسری مسجدوں کے برابر 1,00,000 نماز سے زیادہ کا ثواب حاصل ہے۔ یہ تو اس حدیث میں ہے، لیکن دیگر احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا دوسری مساجد میں نماز سے 50,000 زیادہ ثواب رکھتا ہے، یعنی ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد حرام میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور بیت المقدس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ اس سے آدھا یعنی 25,000 نماز کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب مسجد بیت المقدس یعنی کہ
وہ فلسطین میں جو مسجد ہے بیت المقدس جس کو کہتے ہیں، اس کی نماز کے بارے میں یہ بیان آ رہا ہے۔ باب نمبر 196 باب ما جاء فی الصلاۃ فی مسجد بیت المقدس، یہ باب ہے مسجد بیت المقدس میں نماز کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1407 حدثنا اسماعیل بن عبداللہ الرقی حدثنا عیسی بن یونس حدثنا ثور بن یزید عن زیاد بن ابی سودا عن اخیہ عثمان بن ابی سودا عن میمونۃ مولاۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت قلت یا رسول اللہ افتینا فی بیت المقدس قال ارض المحشر والمنشر ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره قلت أرأيت إن لم أستطيع أن أتحمل إليه قال فتهدي له زيتا يسرج فيه فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه۔ حضرت میمونہ سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ محشر اور منشر کی زمین ہے، یعنی وہیں پر لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا اور پھر وہیں سے انہیں بکھیر دیا بھی جائے گا، تو وہاں جاؤ اور اس میں نماز پڑھو، کیونکہ اس میں ایک نماز دوسری مسجدوں کے بنسبت 1000 نماز کے برابر ہے۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وہاں تیل بھیج دو جس سے کہ اس میں چراغاں کیا جائے، تو جو ایسا کرے تو گویا وہ اس مسجد میں آیا ہے، اس مسجد میں حاضر ہوا۔ اس حدیث پاک سے جہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی فضیلت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کسی مسجد میں چراغاں کرنا یا کسی مسجد میں چراغاں کرنے کے لیے تیل بھیجنا یا چراغاں کا سامان بھیجنا جس سے کہ روشنی کیا جا سکے اس مسجد میں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ یعنی بیت المقدس کے سلسلے میں تو یقینی طور پر ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو وہاں تیل بھیجنے کے لیے کہا جس سے کہ چراغاں کیا جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسجدوں کو چراغاں کرنا اور روشن کرنا یہ خلاف دین اور خلاف اسلام نہیں، کیونکہ اگر یہ اسلام کے خلاف ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی مسجد کو چراغاں کرنے کا حکم نہیں دیتے یا کسی بھی مسجد میں چراغاں کرنے کے لیے تیل بھیجنے کا حکم نہیں دیتے۔ حدیث نمبر 1408 حدثنا عبید اللہ بن الجہم الانماتی حدثنا ایوب بن سوید عن ابی زرعہ السبیانی یحیی بن ابی عمرو حدثنا عبداللہ بن الدیلمی عن عبداللہ بن عمرو عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس سأل اللہ ثلاثا حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ وأن لا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أما الثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان بن داؤد یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں، جب وہ بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے، بیت المقدس تیار ہو گیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 دعا کی۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسا غلبہ عطا فرمائے کہ اس کے جیسا ایسا غلبہ عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبہ کی طرح ہو، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوق پر غلبہ حاصل ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اپنی عطا سے وہ غلبہ عطا فرمائے۔ اور دوسری دعا یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت اور ایسی بادشاہت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو بھی حاصل نہ ہو۔ اور تیسری دعا تھی کہ کوئی بھی شخص اس مسجد میں نماز کے ارادے سے، نماز کی نیت سے داخل ہو تو وہ اس مسجد سے اپنے گناہوں سے جب اس مسجد سے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو چکا ہو جیسے اسے اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ یہ 3 دعا کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2
انہیں عطا کیے جا چکے۔ یعنی دو دعائیں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حکم کو، ان کے فیصلے کو اپنے فیصلے کی طرح بنا دے، اور دوسرا یہ کہ ان کی بادشاہت ایسی ہو کہ ان کے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملے۔ تو ان کا فیصلہ اپنے فیصلے کی طرح بنا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں فرماتا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایسا ہی فہم اور ایسی ہی حکمت عطا فرمائے کہ وہ بھی کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ لیں۔ اس کی مثال قرآن میں اس طرح دی گئی ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو فہم اور سمجھ عطا فرمایا۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک عورت تھی جس کا ایک بچہ تھا، ایک دوسری عورت بھی تھی، اس کا بھی ایک بچہ تھا۔ ان میں سے ایک عورت کا بچہ مر جاتا ہے اور دوسری عورت اس عورت کے بچے کو چرا لیتی ہے، یعنی جس کا بچہ مر گیا وہ دوسری عورت کے بچے کو چرا لیتی ہے۔ اب یہ عورت جس کا بچہ زندہ ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتی ہے کہ اس عورت نے میرے بچے کو لے لیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو بچہ اس عورت کے ہاتھ میں ہے وہ تمہارا ہے؟ اور قاعدہ بھی ہے، اسلام کا قاعدہ بھی ہے کہ القبضۃ دلیل الملک، کہ یعنی قبضہ ملکیت کی دلیل ہے، کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اسی کی سمجھی جاتی ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل اور کوئی پروف نہ ہو۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہے کہ وہ بچہ اس عورت کا نہیں بلکہ تمہارا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو فیصلہ ہو جاتا ہے اس عورت کے حق میں جس عورت کے پاس وہ بچہ تھا۔ یہ لوگ فیصلہ کر کے واپس جا رہے تھے تو جس عورت کا حقیقت میں بچہ تھا وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور وہ دوسری عورت خوش خوش جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا واقعہ، اس عورت نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ ایسی بات تھی، اس کے لیے ہم فیصلہ کرانے کے لیے آئے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اور یہ فیصلہ ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں عورتوں کو روکتے ہیں اور پھر آتے ہیں اپنے والد بزرگوار کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں ان دونوں کے درمیان۔ تو آپ نے مقدمے کی سماعت پھر سے ہیئرنگ ہوئی، اور ایک عورت کہہ رہی کہ میرا بچہ ہے، دوسری کہہ رہی ہے کہ میرا بچہ ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بچے کو آدھا آدھا کر دیتے ہیں اور دونوں کو بچہ دے دیتے ہیں، آدھا بچہ اس عورت کو دے دیا جائے اور آدھا بچہ دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ تو جس عورت کا حقیقت میں بچہ تھا اس عورت کو جب دیکھا جائے اور دوسری عورت کو دیکھا جائے تو معاملہ وہاں پر یہ ہو گیا، حالات ایسے ہو گئے کہ جس کا حقیقت میں بچہ تھا وہ کہہ اٹھی فوراً کہ نہیں وہ بچہ اسی کے پاس رہنے دیجئے، مجھے بچہ نہیں چاہیے، آپ بچے کو قتل مت کیجئے۔ جب اتنا کہا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ یہ بچہ اس عورت کا ہے، اس لیے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دوسرے کے پاس تو دیکھ سکتی ہے لیکن مرا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ دوسرے کے پاس دیکھے گی تو کم سے کم اسے یہ اطمینان رہے گا کہ میرا بچہ زندہ ہے، لیکن اگر اسے قتل کر دیا جائے گا تو ایسی صورت میں وہ اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا۔ اور فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے حق میں کیا جس کا کہ حقیقت میں بچہ تھا۔ اس کی تعریف قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو 3 دعا کی تھی ان میں سے 2 تو مکمل ہو چکی، یعنی ایک کہ ان کا فیصلہ ایسا ہو جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، دوسرا کہ ان کو ایسی سلطنت اور بادشاہت ملے جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، تو یہ دونوں چیزیں مکمل ہو چکی۔ تیسری دعا ان کی ہے کہ اس مسجد میں جو بھی نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہو۔ اس تیسری دعا کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُعْطِيَ الثَّالِثَةَ، اور مجھے یقین ہے کہ یا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تیسری دعا بھی عطا کر دی ہے۔ لیکن یہ چونکہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ جو بھی شخص بیت المقدس میں آیا نماز پڑھنے کے ارادے سے تو اس کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں، یعنی کہ اس کے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں، یہ چونکہ قیامت کے دن کی بات ہے لہذا وہیں پتہ چلے گا۔
حدیث نمبر 1409 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا عبد الاعلی عن معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کے لیے کجاوا نہ کسا جائے، یعنی کہ سفر کا ارادہ نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ یہ 3 مسجدوں کی طرف صرف سفر کے ارادے سے جایا جائے، اس کے علاوہ کہیں بھی سفر کے ارادے سے نہ جایا جائے۔ اس حدیث کو لے کر بعض لوگ جو اہل سنت و جماعت سے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کے ارادے سے جایا جائے، اس کے علاوہ کہیں نہیں، لہذا کسی اور جگہ کسی صالح کی، کسی اللہ کے ولی کی قبر پر سفر کی نیت سے جانا یہ حرام ہے اس حدیث سے۔ تو اس کی دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہیں گے اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مسجد کی طرف اگر تمہیں جانا ہو، یعنی کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا تمہارا ارادہ ہو، تو اسی صورت میں اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جانا یہ صحیح نہیں، یا اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر کسی بڑی مسجد میں آگے جانا یہ صحیح نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، ان تینوں مساجد کو چھوڑ کر باقی دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ہر ایک میں نماز پڑھنا ایک جیسا ہی ثواب ملتا ہے، چاہے وہ اپنے محلے کی مسجد ہو یا اپنے شہر کی دوسری مسجد، سب میں نماز پڑھنا ایک جیسا ہی ثواب رکھتا ہے۔ تو پھر کیا ضرورت ہے کہ ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد کی طرف نماز کے ارادے سے سفر کیا جائے اور وہاں جا کر کے ہم نماز پڑھیں، کیونکہ دوسری مساجد میں بھی جب وہی ثواب ملنا ہے تو سفر کرنا یہ بیکار ہوگا۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ صالحین کے قبر پر جانے کی بات ہے کہ وہاں پر سفر کر کے جا سکتے ہیں کہ نہیں، تو اس کی دلیل خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب ان کی زیارت کرو۔ یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قبروں کی زیارت سے روک دیا تھا۔ اس زیارت سے روکنے کا مقصد یہ تھا کہ نئے مسلمان تھے، اگر اس وقت قبروں کی زیارت کے لیے جاتے تو ہو سکتا تھا کہ کچھ ایسے لوگ جو صحیح سے بھی اسلام کو سمجھ نہیں رہے تھے وہ یہ سمجھ بیٹھتے کہ ہمیں بتوں کی پوجا نہ کر کے ان قبر والوں کی پوجا کرنا ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روکا ہو۔ لیکن جب ان کا ایمان غالب ہو گیا، راسخ ہو گیا ان کے دل میں ایمان، اور انہیں مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں قبر کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا تو اب ان کی زیارت کرو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہوا کہ صالحین کی قبروں کی زیارت کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، تو اگر کسی کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی کسی کا یہ کہنا کہ صالحین کی قبروں کی زیارت کو جانا یہ اس حدیث کے روح سے غلط ہے، تو اس کا یہ استدلال اس حدیث کی روح سے صحیح نہیں، کیونکہ اس حدیث میں نماز پڑھنے کی ممانعت ہے کہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے سفر کر کے جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرما رہے ہیں۔ اور کوئی بھی انسان صالحین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہاں نماز پڑھنے میں ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ہم جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی اہل سنت و جماعت کا کوئی بھی فرد جب کسی ولی کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ اسے اللہ کا ولی ہی سمجھتا ہے،
اللہ اور خدا اسے نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ ہمارا رب صرف ایک ہے، جو جسے موت نہیں آ سکتی، جس کی قبر نہیں ہو سکتی، جس کی قبر پر چادر نہیں چڑھائے جا سکتے، پھول نہیں چڑھائے جا سکتے۔ یہ انسان ہی ہوتے ہیں، انسان ہیں، اور انسان کبھی خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر اہل سنت و جماعت کے فرد کا عقیدہ ہوتا ہے۔ لہذا کسی پر یہ تہمت لگانا، یہ الزام لگانا کہ وہ وہاں جا کر شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، تو یہ اپنی طرف سے ایک تہمت گڑھ لینا ہے جس کی حقیقت میں کوئی بنیاد نہیں۔ حدیث نمبر 1410، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا محمد بن شعیب حدثنا یزید بن ابی مریم عن قزعہ عن ابی سعید وعبد اللہ بن عمرو بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد الا المسجد الحرام والى المسجد الاقصى والى مسجد هذا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر کا ارادہ نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف، یعنی نماز کے مقصد سے، نماز کے ارادے سے سفر کا ارادہ نہ کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف۔ یعنی اگر آپ کو نماز پڑھ کر زیادہ فضیلت والی نماز پڑھنی ہے اور آپ کسی مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ان 3 مسجدوں میں جائیے، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی، کیونکہ یہی 3 مسجدیں ہیں جن میں نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے فرمان کے مطابق باقی تمام مساجد سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ لیکن باقی کسی اور مسجد میں نماز پڑھنا برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی چاہے کوئی شہر کی بڑی مسجد میں نماز پڑھے یا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، ایک ہی جیسا ہے۔ اسی لیے فقہائے کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے کی مسجد میں جائے گا، دوسری مسجد میں جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ شخص اپنی مسجد کے حق کو ادا نہیں کرتا۔ اس کی مسجد کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے محلے کی ہے، تو اس کے محلے کی مسجد میں نماز پڑھا جائے تاکہ اس محلے کی مسجد کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں وہ ہم ادا کر سکیں۔ باب نمبر 197، باب ما جاء فی الصلاۃ فی مسجد قباء۔ یہ باب مسجد قباء میں نماز کی فضیلت کے بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 1411، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا ابو اسامہ عن عبد الحمید ابن جعفر حدثنا ابو الابرد مولا بنی خطمہ انہ سمع اسید بن زہیر الانصاری وکان من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحدث عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال صلاۃ فی مسجد قباء کعمرۃ۔ ابو الابرد سے مروی ہے جو بنی خطمہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہوں نے اسید بن زہیر انصاری سے کہتے ہوئے سنا۔ یہ اسید بن زہیر انصاری یہ صحابی رسول ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا ایک نماز ایک عمرہ کے ثواب رکھتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں مسجد قباء میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ تو وہ مساجد جن کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فضیلت بیان کر دی ہے، ان مساجد کو چھوڑ کر دنیا کی کسی بھی مسجد میں نماز پڑھنا ایک جیسا ثواب رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 1412، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا حاتم بن اسماعیل وعیسی بن یونس قال حدثنا محمد بن سلیمان الکرمانی قال سمعت ابا امامۃ ابن سہل بن حنیف یقول قال سہل بن حنیف قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تطہر فی بیتہ ثم اتى مسجد قباء فصلى فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ۔ محمد بن سلیمان کرمانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسامہ بن سہل بن حنیف کو کہتے ہوئے سنا۔ وہ کہتے ہیں کہ سہل بن حنیف صحابی رسول نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر میں پاکی حاصل کی یعنی وضو کیا، پھر وہ مسجد قباء آئے اور اس میں ایک نماز ادا کرے، یعنی کہ کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کرے، تو اس کو ایک عمرہ کا ثواب، عمرہ کا اجر ملے گا۔ یعنی عمرہ کے کرنے میں جو ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ویسا ہی اجر اسے عطا فرمائے گا۔ تو اس باب سے یہ ثابت ہوا کہ مسجد قباء کی اپنی فضیلت ہے، اسی لیے حجاج کرام جب حج کے ارادے سے جاتے ہیں، جب حجاج کرام حج کے ارادے سے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے وہ وہاں مسجد قباء بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس حدیث کے روح سے انہیں ایک عمرے کا ثواب بھی الگ سے مل جائے۔ باب نمبر 198، باب ما جاء فی الصلاۃ فی المسجد الجامع۔
یہ باب ہے جامع مسجد میں نماز کی فضیلت کے بیان میں۔ حدیث نمبر 1413 حدثنا هشام بن عمار حدثنا ابو الخطاب الدمشقی حدثنا زريق ابو عبد الله الالهاني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة الرجل في بيته بصلاة وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه ب500 صلاة وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة وصلاته في مسجدي ب50,000 صلاة وصلاته في المسجد الحرام ب100,000 صلاة۔ حضرت انس بن مالک سے مروی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور قبیلے کی مسجد میں نماز پڑھنا یعنی کہ جہاں پر کہ پنجگانہ نماز کا اہتمام ہوتا ہو وہاں نماز پڑھنا 25 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے، اور اس مسجد میں نماز ادا کرنا جس میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، یعنی اگر اس کے قبیلے کی مسجد میں جمعہ کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ جمعہ کی مسجد کے لیے الگ سے دوسری مسجد جس کو جامع مسجد کہتے ہیں، جیسے آج کا دور ایسا ہے کہ تقریباً ہر مسجد میں جمعہ کی نماز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ صرف جامع مسجد جو ہوتی تھی وہیں جمعہ کا اہتمام کیا جاتا تھا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس مسجد میں جس میں کہ جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اس کی ایک نماز یہ 500 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور مسجد اقصیٰ میں اس کی ایک نماز یہ 50,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور اس کی ایک نماز میری مسجد میں بھی 50,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے، اور مسجد حرام میں اس کی ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ثواب رکھتی ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن ایک نماز کا ثواب ایک ہی نماز ملے گا، لیکن اگر اپنے محلے کی مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اسے ایک نماز کا نہیں بلکہ 25 نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اس مسجد میں نماز ادا کرتا ہے جو اس کی جامع مسجد ہے تو اسی صورت میں اسے 500 نماز کے برابر ثواب ملے گا۔ باب نمبر 199 باب ما جاء فی بدء شان المنبر، یہ باب ہے ممبر کے ابتدائی حالات کے بیان میں، یعنی ہم جو مسجدوں میں ممبر دیکھتے ہیں جس پر امام کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتا ہے، تو دیکھتے ہیں وہ ممبر کی شروعات کب سے ہوئی اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس طرح خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو حدیث نمبر 1414 حدثنا اسماعیل بن عبداللہ الرقی حدثنا عبداللہ بن عمرو الرقی عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن الطفیل بن ابی بن کعب عن ابیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی الی جذع اذ کان المسجد عریشا وکان یخطب الی ذلک الجذع فقال رجل من اصحابہ هل لک ان نجعل لك شيئا تقوم عليه يوم الجمعة حتى يراك الناس وتسمعهم خطبتك قال نعم فصنع له 3 درجات فهي التي على المنبر فلما وضع المنبر وضعوه في موضعه الذي هو فيه فلما أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقوم إلى المنبر مر إلى الجذع الذي كان يخطب إليه فلما جاوز الجذع خار حتى تصدع وانشق فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سمع صوت الجذع فمسحه بيده حتى سكن ثم رجع إلى المنبر فكان إذا صلى إليه فلما هدم المسجد وغير أخذ ذلك الجذع أبي بن كعب فكان عنده في بيته حتى بلى فأكلته الأرض وعاد رفاتا۔ طفیل بن ابی بن کعب سے مروی ہے، وہ اپنے والد ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد یہ عریش تھی۔ عریش کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر چھت نہیں تھی بلکہ اس پر کھجور وغیرہ کی ٹہنیوں کے پتے ڈال دیے گئے تھے، اور چھت کی طرح اسے نہیں بنایا گیا تھا بلکہ بارش ہوتی تھی تو نیچے پانی آتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کے تنے کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے، جبکہ مسجد عریش تھی، یعنی مسجد ایسی تھی جو چھت والی نہ تھی، اور اسی
جزع یعنی اسی تنے کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اصحاب میں سے، صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ کیا آپ ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسی چیز بنائیں کہ جس پر آپ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمائیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں اور آپ انہیں اپنا خطبہ سنا سکیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے 3 سیڑھیاں بنائیں، 3 درجے یعنی 3 زینے بنائے، یعنی 3 زینے کا ایک ممبر بنایا۔ فہی التی علی الممبر، یہی ہے وہ سب سے پہلا ممبر۔ تو جب ممبر رکھ دیا گیا اور اس کو ان لوگوں نے اسی جگہ رکھ دیا جس جگہ میں ابھی ہے، تو جب یعنی جس جگہ کے ہر مسجد میں رکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر رکھ دیا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ممبر پر کھڑے ہونے کا ارادہ فرمایا تو آپ اسی تنے کے پاس سے یعنی کھجور کے اسی تنے کے پاس سے آپ گزرے جس کے سامنے آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ تو اس کے پاس سے جب گزرے تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تنے سے گزر گئے تو وہ تنا گائے کی طرح آواز کر کے، یعنی جس طرح گائے اور بیل کی ایک آواز ہوتی ہے، اس آواز کے ساتھ وہ رونے لگا، یہاں تک کہ وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ اس کے پکارنے کی اور اس کے رونے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے بھی اس کو سنا۔ یعنی اس تنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی، اور زندگی تو ہر چیز میں ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں زندگی رکھی ہے، لیکن کچھ زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں اور کچھ زندگی ایسی ہوتی ہے جنہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو انہی میں سے کھجور یعنی کہ یہ جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں، نباتات، انہی میں سے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کے شاخ کو، اس کھجور کے تنے کو زبان دی اور وہ رونے لگا۔ تو کہتے ہیں صحابی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تنے کی آواز سنی تو آپ ممبر پر سے اتر آئے اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مسح کیا اور اس پر اپنے ہاتھ پھیرے، یہاں تک کہ وہ سکون پذیر ہوا اور وہ ٹھہر گیا، خاموش ہوا، اطمینان ہوا اس کا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کی طرف لوٹ کر گئے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اسی کی جانب نماز پڑھتے۔ پھر جب وہ مسجد نبوی ڈھائی گئی، شہید کی گئی، یعنی بڑھانے کے لیے، اس کی کشادگی کے لیے جب اس کو ڈھایا گیا، وغیرہ اور تبدیل کی گئی، تو اس تنے کو حضرت ابی بن کعب نے لے لیا، یعنی خود حضرت ابی بن کعب جو اس حدیث کا راوی ہیں وہ لے لیا، اور وہ تنا ان کے گھر میں رہا، ان کے پاس، یہاں تک کہ پھر وہ تنا بوسیدہ ہو گیا اور اسے دیمک نے کھا لیا اور وہ برادہ کے جیسا ہو گیا۔ اور وہ برادہ یعنی کہ دیمک کے کھانے کے بعد جس طرح وہ اس کا مسالہ کی طرح گرتا ہے، آٹے کے جیسا گرتا ہے، ویسا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اڑنے والی راکھ کی طرح ہو گیا۔ حدیث نمبر 1415 حدثنا ابو بکر بن خلاد الباہلی حدثنا بہز بن اسد حدثنا حماد بن سلمہ عن عمار بن ابی عمار عن ابن عباس وعن ثابت عن انس ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن الجذع فاتاه فاحتضنه فسكن فقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القیامہ۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کے تنے کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یعنی وہ خطبہ جب آپ دیا کرتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، تو آپ کے سامنے وہ کھجور کا تنا ہوا کرتا تھا۔ پھر جب ممبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر کی طرف گئے، یعنی ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمانے گئے، تو وہ کھجور کا تنا رونے لگا، زور سے رونے لگا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کے پاس آ کر اسے اپنے آپ سے چمٹا لیا، یعنی اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، تو وہ ٹھہر گیا، سکون پذیر ہو گیا، اسے اطمینان ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اسے اپنے آپ سے نہ چمٹاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ حدیث نمبر 1416 حدثنا احمد بن ثابت الجحدری حدثنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم قال اختلف الناس فی منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ای شیء ہوا فاتوا سہل بن سعد فسألوه فقال ما بقی احد من الناس اعلم به منی هو من اصل الغابہ عمله فلان مولا فلانا
نجار فجاء به فقام عليه حينما وضع فاستقبل وقام الناس خلفه فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه فرجع القهقرى حتى سجد بالأرض ثم عاد إلى المنبر فقرأ ثم ركع فقام ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض۔ حضرت ابو حازم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ممبر کے سلسلے میں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ وہ کس چیز کا بنا ہوا تھا۔ تو یہ لوگ جن کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا، یہ لوگ سہل بن سعد صحابی رسول کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، تو آپ صحابی رسول نے بتایا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا بچا ہوا نہیں ہے، یعنی ایسا زندہ نہیں ہے جو ممبر کے سلسلے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ پھر آپ نے بتایا کہ وہ غابہ، یعنی غابہ ایک تو جنگل کو بھی عربی میں غابہ کہتے ہیں، لیکن یہ غابہ مدینہ میں ایک جگہ ہے جو جنگل ہی تھا، وہاں کی ایک لکڑی سے بنا ہوا تھا، جس کو فلاں شخص نے، جو کہ فلاں عورت کا آزاد کردہ غلام ہے، اس نے بنایا تھا، وہ ایک بڑھئی تھا۔ فجاء به، تو کہتے ہیں کہ جب وہ ممبر تیار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس ممبر کے پاس آئے، اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جبکہ وہ ممبر وہاں پر رکھ دیا گیا تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور لوگ آپ کے پیچھے تھے، یعنی آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا رخ ممبر کی طرف تھا، قبلے کی طرف، ممبر کی آپ کے سامنے تھا اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر آپ نے سجدہ کیا زمین پر، پھر ممبر کی طرف آئے، یعنی واپس ممبر کی طرف آئے، پھر آپ نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ سجدے میں گئے، یہاں تک کہ آپ نے زمین پر سجدہ فرمایا۔ حدیث نمبر 1417، حدثنا ابو بشر بکر بن خلف حدثنا ابن ابی عدی عن سلیمان التیمی عن ابی نضرہ عن جابر بن عبداللہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقوم الى اصل شجرة او قال الى جذع ثم اتخذ منبرا قال فحن الجذع قال جابر حتى سمعه اهل المسجد حتى اتاه رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فمسحه فسكن فقال بعضهم لو لم يأته لحن الى يوم القیامہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی درخت کے تنے کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ راوی کو شک ہوا کہ حضرت جابر نے درخت کا لفظ کہا تھا یا پھر کہا تھا کھجور کے تنے کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یہ شک ہوا۔ یعنی دونوں باتیں یہاں پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت، یعنی کہ درخت کا نام نہیں بیان ہوا، کسی درخت کی جڑ یعنی تنے کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، یا کہ حضرت جابر نے کہا ہے کہ کھجور کے تنے کے سامنے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے۔ پھر جب ممبر بنایا گیا تو کہتے ہیں کہ وہ تنا رونے لگا۔ جابر کہتے ہیں یہاں تک کہ تمام اہل مسجد میں جتنے لوگ بھی بیٹھے تھے سب نے اس کے رونے کو سنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، آپ نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ فقال بعضهم، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے اس کے پاس تو یہ قیامت تک روتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ حضرت جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہ سنا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اسے اپنے سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا رہتا، اور صحابی نے جب یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو یہ قیامت تک روتا رہتا، تو حضرت جابر کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ صحابی کا قول ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود یہی بات فرمائی تھی کہ اگر میں اس کے پاس نہ آتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ اس باب سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ وہ جس کے پاس رہتے ہیں وہ ان سے محبت کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ ایک بے زبان کھجور کا تنا جس کے اندر زبان نہیں ہوتی، عام طور پر انسان اسے سنتے نہیں، وہ بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جدا ہو تو وہ ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر پاتا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگتا ہے، یہاں تک کہ رسول خود فرمائیں کہ اگر میں اسے دلاسا نہ دیتا، میں اسے تسلی نہ دیتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک تو کھجور کے تنے کا یہ عالم ہے کہ آپ کی محبت میں اگر آپ جدا ہو رہے ہوں تو آپ کی محبت میں وہ قیامت تک رونے کے لیے تیار ہے، اور
کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے گستاخ رسول یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ رسول کا معنی ہوتا ہے جس کو بھیجا جائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ رسول ایک قاصد اور ایلچی تھے جس کا کام ہے کہ بس وہ اپنا خط پہنچا دے، یعنی کوریئر والا جو ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو کوریئر آیا ہے وہ گھر میں ڈال دے اور اس کا کام ختم۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بس رسول کا اتنا ہی کام تھا کہ انہوں نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، اب ان کا کام ختم، ان کی ذمہ داری ختم۔ اب انہوں نے جو ہم تک دین پہنچائی ہے اس میں ان کا ہم پر کیا احسان، کیونکہ وہ تو ان کی ذمہ داری تھی، انہیں تو وہ کرنا ہی تھا، تو انہوں نے ہم پر کیا احسان کیا۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں احسان فراموش۔ ایک شخص کوریئر لے کر آتا ہے تو وہ اس کا ہم سے نذرانہ لیتا ہے، اس کی قیمت ہم سے وصول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دین لا کر دیا تو انہوں نے ہم سے کیا قیمت لی ہے؟ اگر ایک قاصد میں، ایک ایلچی میں اور ایک ڈاکیے میں، ایک پوسٹ مین میں اور ایک رسول میں اگر کوئی فرق نہیں ہے تو بتائیے کہ پوسٹ مین جو ہوتا ہے وہ ہم سے اس کی قیمت وصول کرتا ہے، اور وہ قیمت چاہے ہم دیں یا ہماری سرکار دیتا قیمت ضرور اس کو ادا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے کیا قیمت لی ہے؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں جو تمہیں دین کی تبلیغ کر رہا ہوں اس پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا راستہ بتایا ہے تو وہ اجر کے مستحق ہیں، اور ہم سے وہ کچھ اس کے بدلے میں لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ کہیں کہ جو اجر مجھے اپنے رب سے ملنے والا ہے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، بس صرف تم میری اولاد سے محبت کرنا، کہ میری قربت اور میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا، میرے رشتہ داروں کی مجھ سے رشتہ داری کا لحاظ کرنا، ان سے محبت کرنا۔ تو جب رسول اپنے رشتہ داروں سے محبت، قرآن میں جب رسول کے رشتہ داروں سے محبت کرنے کا ہمیں حکم ہے تو سوچئے کیا رسول سے محبت کرنے کا حکم نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی محبت کی کیا ضرورت ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں، جو بھی انسان جس انسان کو مانتا ہے، جس انسان کو یہ مانتا ہے کہ وہ ان کا نجات دہندہ ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح، وہ مذہب اور فرقہ اپنی جگہ پہ درست ہو یا غلط، جو بھی ہو، لیکن اتنا تو طے ہے کہ ہر فرقے اور ہر دھرم والے، ہر مذہب والے اس شخص کی تعظیم کرتے ہیں اور اس سے حد درجہ محبت کرتے ہیں۔ عیسائی، کرسچن، وہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، ہم بھی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ہمارا حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم ان کو وہی مانتے ہیں جو وہ ہیں، لیکن وہ لوگ ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جو وہ نہیں ہیں۔ پھر بھی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا اور ان کا سر مبارک یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو ایک عیسائی وہاں پہ بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی اس نے دیکھا کہ یزید ایک لکڑی سے حضرت امام حسین کے دانتوں میں ایسے مار رہا ہے اور خوش تھا، تو اس عیسائی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو بتایا کہ یہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے۔ تو اس عیسائی نے کہا کہ تم پر تف ہو، لعنت ہو تم پر کہ تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیے، اور ہم لوگ تو وہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تھے اس گھر کا آج تک احترام کرتے ہیں، اور اس گھر میں ہم نے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا، اور اس کو سنوارتے رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، اور اس کی مرمت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کو کبھی برباد نہیں ہونے دیا۔ تو ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کے اس گھر سے محبت ہے جس گھر میں وہ پیدا ہوئے، اور تم اس نبی کے خاندان کے ایک فرد کو، ایک چراغ کو قتل کر رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو یہ ہے محبت کہ ایک انسان سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اگر نہ ہو تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا حق نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی نہ ہونے کا حق نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ سب سے پہلی شرط یہ ہے اسلام کی کہ
محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، اور یہی قرآن اور احادیث کا نچوڑ ہے کہ محمد کی محبت پہلی شرط ہے اگر آپ کے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر آپ محمد سے محبت نہیں رکھتے تو آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ باب نمبر 200، باب ما جاء فی طول القیام فی الصلوات، یہ باب ہے نمازوں میں دیر تک کھڑے رہنے کے بیان میں، یعنی نمازوں میں قیام کو لمبا کرنے کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ یعنی نماز جب ہم پڑھیں تو قرات ہماری طویل ہونی چاہیے، دیر تک ہم قرات کریں۔ خاص طور سے نفل نمازوں کے تعلق سے یہ ہے، کیونکہ فرض کے بارے میں پچھلی نشستوں میں یہ آیا ہے کہ اگر امام کوئی ہے اور وہ نماز پڑھا رہا ہے تو امام کے ساتھ دوسرے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ضعیف ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، کچھ بچے ہوتے ہیں، تو امام ان کچھ کا لحاظ کر کے سب کو اسی طرح کا سمجھے اور پھر اس طرح سے نماز ادا کرے کہ سمجھے سب ضعیف ہیں اور جلدی نماز کو ادا کرے، بہت زیادہ تاخیر نہ کرے۔ تو یہ باب نفل نمازوں کے تعلق سے جب انسان تنہا پڑھتا ہے اس بارے میں۔ حدیث نمبر 1418، حدثنا عبداللہ بن عامر بن زرارہ وسوید بن سعید قال حدثنا علی بن مسہر عن الاعمش عن ابی وائل عن عبداللہ قال صلیت ذات لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلم یزل قائما حتى هممت بامر سوء قلت وما ذلك الامر قال هممت ان اجلس واتركه۔ حضرت عبداللہ سے مروی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، یعنی تہجد کی نماز، تو وہ کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا۔ تو جسے یہ بیان فرما رہے ہیں یعنی ابو وائل، انہوں نے پوچھا کہ وہ برا کام کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور کھڑا رہنا ترک کر دوں، یعنی اتنا لمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے وتر کی تہجد کی نمازوں میں، یہاں تک کہ دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، ان کے پاؤں پھول جایا کرتے تھے، اتنی زیادہ دیر تک وہ نماز میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1419، حدثنا ہشام بن عمار حدثنا سفیان بن عیینہ عن زیاد بن علاقہ سمع المغیرۃ یقول قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی تورمت قدماہ فقیل یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر قال افلا اکون عبدا شکورا۔ زیاد بن علاقہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تو آپ کے دونوں پاؤں میں ورم آ گیا، یعنی آپ کے دونوں پاؤں سوج گئے، تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تو پھر آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، یعنی میں رب تعالیٰ کی عبادت اس کے شکر میں ادا کر رہا ہوں کہ اس نے میرے صدقے میں میری امت کے میرے اگلوں اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ حدیث نمبر 1420، حدثنا ابو ہشام الرفاعی محمد بن یزید حدثنا یحییٰ بن یمان حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یصلی حتى تورمت قدماه فقيل له ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہی حدیث مروی ہے جس کا ترجمہ بھی وہی ہے سیم۔ حدیث نمبر 1421، حدثنا بکر بن خلف ابو بشر حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن جابر بن عبد اللہ قال سئل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ای الصلاة افضل قال طول القنوت۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ کون سی نماز افضل ہے، تو آپ نے فرمایا طول القنوت۔ قنوت کا معنی ہوتا ہے دعا، قنوت کا معنی کبھی بتایا گیا کہ بہت زیادہ جس میں قیام ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ قیام، سب سے زیادہ جس نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں وہ نماز زیادہ افضل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ جب ہم زیادہ کھڑے ہوں گے تو ایسی صورت میں قرآن کریم کی زیادہ تلاوت بھی کریں گے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز جس میں کہ قیام طویل ہو وہ افضل ہے۔ یہ نفل نمازوں کے سلسلے میں ہے۔ بخاری شریف میں غالباً یہ ہے کہ وہ تنا کا تو پورا واقعہ جو ابن ماجہ میں ہے، بخاری شریف میں یہی ہے ہو، لیکن تھوڑا سا بخاری شریف میں یہ بات جو ہے تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے یہیں پہ لگا دوں، جس سے جو ہے تیرے پیڑ پر یعنی تجھ پر جو ہے پھل لگے، لوگ اس سے کھائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور تیرے سائے سے فائدہ حاصل کریں۔ تو اگر چاہتا ہے تو میں تجھے یہیں لگا دوں، یا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، اور جنت میں لوگ تجھ سے ہمیشہ جو ہے کھاتے رہیں، فائدہ حاصل کرتے رہیں، اور تو ہمارے ساتھ رہے۔ تو کیا چاہتا ہے؟ تو وہ تنا جو ہے یہ عرض کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے جنت میں لگا دیجیے۔ تو اب یہ جو بات والا جو حصہ ہے اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار جو ہے ثابت ہو رہا ہے، اور اس میں اتنی پیاری بات یہ ہے اور ایک اچھی بات بھی ہے، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج جو موجودہ زمانے کے جو بعض ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ظاہر تو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی عظمت، محبت اور آپ سے جو وابستگی جو ہونا چاہیے اس میں بہت دن بدن جو ہے کمی آتی جا رہی ہے۔ نعوذ باللہ جو ہے ہماری طرح اس قسم کے جو ہے نا بےہودہ قسم کے جو ہے کلمات اور الفاظ اپنے زبان سے وہ لوگ بولتے ہیں، نکالتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے وہ جھاڑ ہے، ایک تنا ہے، تو وہ تنا کا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسا یقین کامل ہے کہ یہ وہ رسول ہیں، اگر یہ فرما دے تو یقیناً مجھے جنت میں لگا دیں گے۔ اور اب ہمارے ہی مسلمان تخبے میں سے بعض ایسے مسلمان بھائی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ حضور کو ہماری ہی طرح بشر سمجھتے ہیں۔ بشریت کا انکار وہ کفر ہے، حضور کی بشریت کا انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں۔ بشر یعنی تمام بشروں کے اندر جو نخائص ہیں ان تمام نخائص سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پاک اور صاف کر کے جو ہے آپ نے مبعوث فرمایا ہے، ہم میں بھیجا ہے اللہ عز و جل نے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے ساتھ نور بھی ہیں۔ تو اب وہ جو بخاری شریف کا جو حصہ ہے غالباً مفتی محمد اکمل صاحب سے QTV پر میں نے اس پہ کافی تفصیلی جو ہے 5-10 منٹ اچھی روشنی ڈالی ہے انہوں نے اس کلپ پر، تو میں نے مفتی محمد اکمل صاحب کی کلپ وہ سنی تھی، تو آج یہاں پر موقع کی مناسبت سے میں جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کی روایت میں دوسرے راوی ہوں جن سے یہ حدیث مروی ہے۔ بخاری تو میں نے بھی پڑھی ہے لیکن فی الحال مجھے وہ ذہن میں نہیں ہے وہ حدیث۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تو چاہے تو میں یہاں لگا دوں اور یا تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اختیار ہے جو اظہر من الشمس ہے۔ سورج جتنا ظاہر ہے اس سے بھی زیادہ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جس کو جو چاہا، جو پوچھا، جو مانگا سب عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ اختیار دیا تھا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام صادر کرنے والا نبی بنایا ہے، یعنی آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال کریں، آپ جس کے لیے جو چاہیں حرام کریں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ ورسولہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ ورسولہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حلال کیا ہو،
سبحان اللہ. اور حرام وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہو. بے شک. اور جس سے وہ خاموش رہیں تو وہ ان میں سے ہے جو تمہارے لیے مباح ہے. یعنی اگر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی یہ اختیار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ اختیار نہ دیا ہوتا کہ آپ بھی چیزیں حلال کر سکتے ہیں، آپ بھی حرام قرار دے سکتے ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کیا مطلب رکھتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے حلال کریں وہ حلال، جو اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے حرام کریں وہ حرام. تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تو حرام اور حلال ہمیں بتاتا ہی ہے، لیکن رسول بھی ہمارے لیے حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں، اور بتایا بھی ہے. اور ساتھ ہی انہیں اختیار تھا اللہ تعالیٰ. ابھی اس کی مثالیں میں ابھی پیش کرتا ہوں. خود اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حضور فرماتے ہیں کہ اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کا رسول خاموش رہے تو یہ مت سمجھو. دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، یعنی بھول کر نہیں یہ چیزیں چھوٹی ہیں، یعنی جن کسی چیز کا حکم بیان نہیں فرمایا، جیسے بریانی کھانا حلال ہے کہ نہیں، مثلا کسی چیز کا حکم بیان نہیں فرمایا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا رسول اس کو بھول گئے تھے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، لہذا وہ تمہارے لیے معاف ہے. یعنی تم کرنا چاہو تو کرو، نہیں کرنا چاہو تو نہ کرو. دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ مباح ہے. تو مباح ہے تو اب اس کا مطلب صاف طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حرام وہ چیز ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہو کہ یہ چیز حرام ہے. حلال یعنی کہ جس کا کرنا ہے ہمیں، وہ چیز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب میں موجود ہو کہ یہ حلال ہے. اور جس کے بارے میں نہیں ہے وہ کر سکتے ہیں ہم، جس کے بارے میں نہیں ہے کہ یہ حرام ہے کہ حلال، وہ حلال ہے ہمارے لیے، وہ کر سکتے ہیں، مباح ہے ہمارے لیے. ناجائز ہونے کی دلیل چاہیے، ناجائز نہ ہونے کی دلیل نہیں چاہیے، یعنی کرنے کی دلیل نہیں چاہیے، نہ کرنے کی دلیل لانی پڑے گی. جیسے کہ ہم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کام تم کرتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے، مزار پر چادر چڑھاتے ہو، اس کی کیا دلیل ہے. ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ مزار پر چادر نہ چڑھانے کی کیا دلیل ہے. مزار پر چادر چڑھانا شرک ہے، یہ آپ سے کس نے کہہ دیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قبر ہے جہاں پر چادر چڑھائی جاتی ہے تو اس کے مقابل دوسرے کے لیے ہم چڑھائیں تو وہ شرک ہو جائے معاذ اللہ؟ ہمارا خدا وہ ہے جو زمین پر یا زمانے میں نہیں رہتا. ہمارا خدا تو وہ ہے جو زمین سے پاک، زمان سے پاک، مکان سے پاک، وہ تو لامکان میں رہتا ہے. ہم اپنے خدا کو یہ مانتے ہیں کہ وہ عرش پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے یہ مانتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کروٹ بدلتا ہے تو اس سے اس عرش کی آواز آتی ہے، جیسے کہ ہماری کرسی سے چر کی، جیسے لکڑی کی جب کرسی ہوتی ہے اس پہ بیٹھتے ہیں تو ایک چرچرانے کی جو آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے. آپ ابن تیمیہ کی کتابوں میں اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. اور یہی عقیدہ خود آج کے غیر مقلدین کا بھی یہی عقیدہ ہے. وہ یہی مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہاتھ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ ہے. یعنی ایک اللہ کو اس نے ایسا ہی مان لیا جیسا ایک انسان کو سب کچھ ہوتا ہے. پھر گویا ایسے ہی مان لیا جیسا کہ ہندو ایک رام کو مانتا ہے، ہندو کرشن کو مانتا ہے، یا ہندو گنیش کو، شیو کو مانتا ہے. وہ جتنے یہ لوگ جو مانتے ہیں اپنے ان بھگوانوں کو، تو ان کو ایک انسانی شکل میں مانتے ہیں. ان کو ہاتھ مانتے ہیں، پیر مانتے ہیں، آنکھ، ناک، کان، منہ، ایک انسانی شکل مانتے ہیں. اور ویسا ہی سب کچھ غیر مقلدین مانتے ہیں. خود ابن تیمیہ نے اس بارے میں مکمل طور پر لکھا ہوا ہے. ہمارا خدا تو وہ ہے جو نہ اس کو آنکھ ہے نہ کان، پھر بھی وہ سنتا دیکھتا ہے، نہ اس کو منہ ہے نہ ناک، پھر بھی وہ ہمیں محسوس کرتا ہے، ہماری بو سونگھ لیتا ہے. اور اسے منہ نہیں ہے لیکن وہ کلام فرماتا ہے، اسے ہاتھ نہیں ہے پھر بھی عطا کرتا ہے، اسے پیر نہیں ہے پھر بھی وہ ہماری طرف رحمت کا نزول فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اور اللہ اور مخلوق کے تمام عوارض سے، اور مخلوق کو جتنی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی چیزیں مخلوق کو عارض ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ ہوتی ہیں، ان سب چیزوں سے پاک ہے. اور مخلوق کی طرح اگر پھر رب ہو جائے تو پھر مخلوق میں اور رب میں فرق ہی کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو اختیار دیا ہے کہ وہ جس کے لیے جو چیز چاہیں حلال کریں، جس کے لیے جو چیز چاہیں حرام کریں. مثال کے طور پر ایک انسان اگر قربانی کر رہا ہے، اس کے اوپر قربانی فرض ہے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1 سال کا بکرا یا بکری کرے. 1 سال کی عمر سے 1 دن بھی کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی, اس کو دوسری بکری یا دوسرا بکرا کرنا ہوگا جو 1 سال کا ہو. ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کیا, یا رسول اللہ میرے پاس میں نے ایک قربانی کر لی ہے, یعنی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی نماز کے بعد کرنا, لیکن وہ صحابی نماز سے پہلے قربانی کر کے آ چکے تھے اپنے گھر سے. جب حضور نے فرمایا کہ نماز کے بعد قربانی کرنا ہے تو اس صحابی نے کہا, یا رسول اللہ میں نے تو قربانی کر لی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری قربانی نہیں ہوئی, یعنی نماز سے پہلے, عید کی نماز سے پہلے, بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا جائز نہیں, جہاں پہ یعنی شہریوں کے لیے. تو اس صحابی نے کہا کہ اب میں کیا کروں, میرے پاس 6 مہینے کی بکری ہے, بکری کا بچہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کر لو, تمہاری ہو جائے گی, دوسری کسی کی نہیں ہوگی. سبحان اللہ. یہ اختیار نہیں تو کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے نہیں تم کو کہیں سے بھی کرنا ہوگا, اللہ کا فرمان ہے کہ 1 سال کی بکری ہونی چاہیے, تو 1 سال کی بکری کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لاؤ, تم کو قربانی کرنی ہے, تمہارے اوپر فرض ہے قربانی کرنا. لیکن حضور نے ایسا نہیں کہا, بلکہ حضور نے کہا تم کر لو, ہو جائے گی تمہاری, قیامت تک کسی اور کے لیے. لیکن دوسرا کوئی اگر کرے ابھی سے لے کر قیامت تک کسی کے لیے نہیں ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, مردوں میں سے تم 2 کو گواہ بناؤ. مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی مسئلے میں اگر ہمیں گواہی پیش کرنی ہے تو 2 مرد کو گواہ میں پیش کرنا ہوگا. لیکن حضرت حذیفہ ابن یمان, شاید یہی صحابی ہیں یا کوئی دوسرے ہوں, تو حضرت حذیفہ ابن یمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ اس کی گواہی 2 مرد کے برابر ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا ہے کہ ایک مرد کی گواہ کے لائق گواہ ہے, یعنی ایک مرد, ایک ہی مرد ہوتا ہے چونکہ, تو ایک گواہ بنے گا, وہ 2 گواہ ایک مرد نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص فرمایا اور ایک شخص کو کہا کہ اس کی گواہی 2 مرد کے برابر ہے, یعنی وہ اکیلا شخص اگر گواہی دے تو وہ 2 کے برابر ہے. یہ ہے رسول کا اختیار کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دیا ہے کہ آپ جس کے لیے جو چاہیں جو کر سکتے ہیں. مسجد میں کسی کے لیے بھی ناپاکی کی حالت میں, ناپاکی کا مطلب ہوا جس شخص پر غسل فرض ہوتا ہے, اس حالت میں کسی کے لیے بھی مسجد میں آنا حلال نہیں, وہ شخص مسجد میں نہیں آ سکتا, حرام ہے, اگر آئے گا تو گناہگار ہوگا. لیکن حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے خاص فرما لیا اور ان کے لیے یہ کہا کہ حضرت علی مسجد سے آ جا سکتے ہیں جنابت کی حالت میں. یہ ہے رسول کا اختیار کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے. حضرت سلمان فارسی کی رہائی کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مالک یہودی کے پاس گئے بات کرنے کے لیے کہ اس نے حضرت سلمان فارسی کو غلام بنا رکھا تھا, اس یہودی مالک سے آپ نے گفتگو کی اور کہا کہ سلمان کو آزاد کر دو, اس کی جو قیمت تم بولو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس یہودی نے کہا کہ آپ کھجور کے 100 درخت لگا دیجئے, جب وہ 100 درخت لگ جائیں گے, ان میں سے ایک بھی مرنا نہیں چاہیے, 100 درخت لگ جائیں, تو 100 درخت لگ جائیں, پھر اس میں پھل آ جائے تو میں سلمان کو آزاد کر دوں گا. اب سوچئے یہ کتنا لمبا مرحلہ ہے درخت کا لگنا. پہلے تو لگنے میں ہی 3-4 مہینے لگتے ہیں صحیح سے, پھر اس کے بعد وہ درخت کب پھل دے گا, پھر کب حضرت سلمان فارسی آزاد ہوں گے. اور سلمان فارسی کی عمر کے سلسلے میں بہت اختلاف ہے, یہاں تک کہ یہ بھی قول ہے کہ وہ 600-700 سال کے تھے. تو اب ایسے شخص کی رہائی کرانی ہے تو عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی درخت کو جب ہم لگاتے ہیں تو فوراً وہ پھل نہیں دیتا. لیکن حضرت سلمان فارسی کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 درخت لگائے تو ان میں سے 99 درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگائے. سبحان اللہ. ایک درخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا, وہ درخت مر گیا, وہ درخت مر گیا, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشی یہی تھی کہ میرا محبوب جب 99 لگا رہا تو 100واں بھی وہی لگائے. ہائے 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 ہائے. تو وہ درخت جب مر گیا, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مر گیا, تب دوسرا درخت لا کے لگانا تھا نا. لیکن نہیں, یہ ہے محمد کا اختیار کہ حضور نے اسی درخت کو اکھاڑ کے پھر سے ڈال دیا اور وہ زندہ ہو گیا اور وہ درخت بھی لگ گیا. سبحان اللہ. اسے اختیار نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ آنکھیں کھولیے مسلمانوں,
رسول کو پہچانیے کہ جس رسول کی ہم امت ہیں اس رسول کو ہم سے کتنی محبت تھی. اور رسول جو ہوتے تھے وہ اپنے لیے دعائیں کی ہیں بہتوں نے, بلکہ اپنی امت کے لیے بد دعا بھی کی ہے اکثر بہت سے رسولوں نے, بہت سے نبیوں نے. لیکن یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے رات بھر عبادت کی اور صرف ہمارے لیے دعا کی ہے. آج ہم یہ ہیں کہ اپنے رسول کے شان میں ہی گستاخی کرنے پر اڑے ہوئے ہیں. اللہ ہوش کے ناخن لیجئے, قیامت کا دن دور نہیں. اقتربت الساعہ, قرآن میں کہہ دیا گیا کہ قیامت قریب آ چکی. وانشق القمر, یعنی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کے بہت زیادہ قریب ہونے کی نشانی تھی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا تھا. تو اور یہ جو انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کیا تھا, یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف مکے والوں نے ہی دیکھا تھا, بلکہ یہ رسول کا اختیار تھا. اگرچہ رسول کا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہیں دیتا ہے, اللہ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دیا اختیار. وہ رسول نے اپنی انگلی اٹھائی, چاند 2 ٹکڑے ہوا, تو ایک پہاڑ کے اس طرف چلا گیا, دوسرا پہاڑ کے اس طرف چلا گیا. جب ابو جہل نے یہ دیکھا, حبیب یمنی نے یہ دیکھا تھا, تو ان لوگوں کو ایسا لگا تھا, چونکہ ابو جہل سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد کا جادو ہے جو ہماری آنکھوں پر چلا ہے, باہر والوں پر تو نہیں چلا ہوگا, ہم باہر والوں سے پوچھیں گے. تو جب قافلے آئے تو 3-4 دن کے بعد یا دوسرے تیسرے دن جب قافلے آئے تو اس نے پوچھا کہ کیا تم نے کچھ 3-4 دن پہلے عجیب واقعہ دیکھا ہے؟ تو کہا کہ ہاں ہم نے دیکھا تھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تک کہ ہمارا جو ہندوستان ہے, وہاں کیرل جو ہمارے یہاں سے قریب ہے, کیرلا, وہاں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا, ہندو تھا وہ. اس بادشاہ کی اپنی بیوی سے کا جھگڑا ہو گیا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی. وہ اپنے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا, تو ٹہلتے ٹہلتے اس نے اچانک دیکھا, چونکہ عرب میں جو وقت ہے اور ہندوستان میں تھوڑا فاصلہ ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے, یعنی وہاں سورج بعد میں ڈوبتا ہے, یہاں پہلے ڈوبتا ہے. تو بہرحال وہاں رات تھی تو یہاں بھی رات ہی تھی, اس لیے کہ یہاں پہلے رات ہو چکی ہے تو یہاں بڑی رات ہوگی, وہاں تھوڑی ابھی کم رات ہوگی, یعنی مغرب یا عشاء کا وقت تھا تھوڑا اس وقت کا, تو یہاں تھوڑی لمبی رات تھی. تو وہ بادشاہ اپنے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا, اچانک اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, یہ چاند 2 ٹکڑے کیسے ہو گیا. آج ضرور کوئی ایشور کا اوتار ہے جس نے ایسا کیا ہے, یعنی اس کے بقول ایک ہندو دھرم کے مطابق کوئی بڑی شخصیت ہے جس نے کہ یہ کام انجام دیا ہے. یہ جادو نہیں ہو سکتا, کیونکہ جادو, انسانوں کا جادو دنیا والوں پر تو چلتا ہے, آسمان پر نہیں چلتا, زمین پر چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس نے معلوم کرنے کے لیے اپنا وزیر بھیجا تھا. ہائے ہائے ہائے. اور یہ میں بول رہا ہوں کہاں سے وہ بھی آپ کو بتا دوں. ان کی ایک کتاب ہے, ہندوؤں کی ایک دھارمک کتاب ہے, مذہبی کتاب ہے, اس کا نام ہے پران. اسی پران میں یہ واقعہ مذکور ہے. اس پران میں یہ واقعہ ہے کہ اس نے پھر بھیجا اپنے ایک آدمی کو, تو جن کے نام میں اختلاف ہوتا ہے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ بابا رتن ہندی تھے, ان کا نام بابا رتن ہندی ہے. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہیں بہت دیر ہوئی, اس وقت تک ہجرت ہو چکی تھی جب وہ وہاں پہنچے, کیونکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچنا تھا کہ یہ واقعہ ہوا کہاں ہے, انہیں کچھ پتہ نہیں تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ وہاں پہنچتے ہیں, پھر ایسا واقعہ ہوا بلکہ معلوم ہوتا ہے, تو وہ مسلمان ہوتے ہیں. اگرچہ بابا رتن ہندی کے صحابیت کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ وہ شخص ضرور وہاں پہنچا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ مسلمان ہوا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے رسول جو اپنے معجزات سے دور دور تک لوگوں کو گرویدہ کر رہے ہیں, اور جس رسول کو دیکھے بغیر ایک بادشاہ عاشق ہو جاتا ہے, اور اس رسول کے اپنے ماننے والے اپنے رسول کی شان میں ایسی ایسی گستاخیاں کریں گے. معراج ربانی جیسا کمینہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں, ان کی شان میں, ان کے گنبد خضرا کے بارے میں ایسی ایسی نازیبا باتیں کہتا ہے کہ بولتے ہوئے شرم آتی ہے, لیکن میں بولوں. وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کو سب سے پہلے ڈھا دینا چاہیے. اور میں اس سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کو سب سے پہلے ڈھا دینا چاہیے, تو خانہ کعبہ کو کیوں نہیں ڈھا دیتے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روضہ بھی ایک پتھر ہی ہے. تو خانہ کعبہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ,
تم جدھر بھی رخ کرو اللہ ہے وہاں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت صرف خانہ کعبہ کی طرف ہی نہیں ہے. خانہ کعبہ بھی ایک پتھر ہے, تو پھر خانہ کعبہ کے بارے میں یہ کلمات تم کیوں نہیں ادا کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے کلمات کہتے ہو؟ تو ہم اہل سنت جس طرح خانہ کعبہ کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کلام نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مشرف بنایا ہے, اس کے خلیل نے وہ گھر بنایا ہے, ہم اس کی بے انتہا عزت کرتے ہیں. ویسے ہی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی بھی بے انتہا عزت اور محبت اور احترام کرتے ہیں, اور جو آنکھیں اس کی طرف اٹھیں گی عاشقان رسول ان آنکھوں کو نوچ لیں گے. اور اس کا مظاہرہ ابھی حیدرآباد شہر میں ہو چکا ہے کہ جب اس کا یہاں پروگرام ہوا قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں, بس 14 فیبروری 2015 کو اس کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا جس کا شہر میں پورا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ معراج ربانی, گستاخ رسول معراج ربانی یہاں آ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں. بہرحال اس کو گستاخی کرنی تھی, وہی اس کا میٹر ہی ہے, وہی کرتا ہی ہے وہ. تو وہ آ رہا ہے, تو اپنے چیلوں چماٹوں سے اس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ آئیں اور ہمارے جلسے کو کامیاب بنائیں. تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی بھی اہل سنت میں دم خم باقی ہے, وہ زندہ ہیں, مرے نہیں ہیں. تو ہمارے قائد اور اس شہر کی بڑی شخصیت اور سرپرست اعلیٰ جامعہ انواریہ حضرت سید مرتضیٰ پاشا قادری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کی سربراہی میں اور دیگر مشائخ و علماء کرام کی سربراہی میں اور بہت سے عوام اہل سنت کے ساتھ ہم نے ایک پیغام چلایا, اور ایک تنظیمی شکل میں ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعہ تمام لوگوں کو یہ بات بتائی کہ ایک گستاخ رسول آ رہا ہے. پھر ہم ڈی ایم, کلیکٹر, مجسٹریٹ وغیرہ جتنے لوگ ہوتے ہیں اس مطلب گورنمنٹ کے جو بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں ان سے ملاقات کی, اور اس کو جلسے کو ہم نے کینسل کروایا. ہم نے کہنے کا مطلب میں نے نہیں, یعنی ہم سب نے مل کر اپنے سوشل میڈیا سے اور ہمارے سرپرست اعلیٰ جامعہ انواریہ حضرت سید مرتضیٰ پاشا قادری اور ان کی سربراہی میں اور تمام علماء مشائخ کی سربراہی میں یہ کام انجام دیا گیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے اس شخص کا اخراج ہوا, اس کو یہاں سے نکال دیا گیا اور اسے قلی قطب شاہ اسٹیڈیم میں نہیں آنے دیا گیا, کیونکہ گستاخ رسول کا کہیں ٹھکانہ نہیں, صرف ایک ہی ٹھکانہ ہے اور وہ ہے جہنم. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات میں اور بتا دوں, سورہ قلم یعنی نون والقلم وما یسطرون, اس پوری آیت کو شروع سے اس سورہ کی تلاوت کیجئے. 10, 12, 14 آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجرہ پڑھایا, انہیں بتایا ہے کہ گستاخ رسول کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک مکے کے گستاخ رسول کی 10 خامیاں بیان کی ہیں کہ اس کے اندر یہ 10 چیزیں ہیں. تو جب اس کو 10 چیزیں معلوم ہوئی تو 10 میں سے 9 کے بارے میں اس نے کہا کہ وہ تو پکا ہے کہ میرے اندر ہے. 10ویں چیز تھی کہ تو ولد الزنا ہے, حرامی ہے, حرام کا جنا ہے. تو اس شخص نے کہا کہ یہ بات تو میری ماں ہی بتا سکتی ہے, تو میں جا کے ماں سے پوچھتا ہوں. وہ ماں کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا ایسا یہ بات صحیح ہے کہ میں ولد الزنا ہوں, تم نے میرے والد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ صحبت کر کے مجھے پیدا کیا ہے. تو اس کی ماں نے کہا تیرے باپ کے اندر یہ طاقت نہیں تھی, یعنی جس کو تو باپ سمجھتا ہے اس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی, اس کا آلہ منتشر ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری پیاس بجھا سکے, اسی لیے میں تیرے باپ کے چرواہے کے ساتھ ملی تھی جس کی وجہ سے تو پیدا ہوا. اس آیت کی تفسیر میں محدثین کیا کہتے ہیں وہ سننے لائق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گستاخ رسول ہوتے ہیں ان کی نسل میں خرابی ہوتی ہے. سبحان اللہ. گستاخ رسول ہوگا تو اس کی نسل میں ضرور خرابی ہوگی, چاہے ڈائریکٹ وہ حرامی ہو یا اوپر سے آ کر حرامی ہو, لیکن حرامی ضرور ہوگا. بے شک حق. لہذا مسلمانوں گستاخی رسول سے توبہ کرو اور رسول کو ویسا مانو جیسا صحابہ کرام مانتے تھے, اتنا تو مان سکتے ہیں نا. اور صحابہ کرام کی جیسا مانتے تھے ہم بھی الحمدللہ ویسا ہی مانتے ہیں, نہ غلو کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا مطلب ہی یہی ہے. اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ, اور جماعت یعنی صحابہ, جس کو رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی, یعنی وہ جماعت جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. رسول جس پر ہے یعنی سنت, صحابہ یعنی جماعت, دونوں ملا کے اہل السنت والجماعہ, یہ ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمارے اندر جو دوسری چیزیں ہیں تو
ان میں اتنا یقینی طور پر ہم بھی جانتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو عوام کی طرف سے غلطی جس میں ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے اس چیز کو منع کر دیا جائے۔ رسول فرماتے ہیں الحرام الحلال لا یحرم بالحرام، حلال چیز حرام کے مل جانے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی ہے، حلال چیز کسی حرام کے مل جانے کی وجہ سے حرام نہیں ہوتی۔ جیسے ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح میں گانا باجا حرام ہے، نکاح میں فضول خرچی حرام ہے، نکاح میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، خرافات ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں حرام ہیں، لیکن ان سب کے ہونے کے باوجود نکاح حرام نہیں ہے۔ ویسے ہی جو حرام کام اگر کسی حلال کام میں حرام کام مل جائے تو اس حرام کام کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ مکمل حلال چیز کو ہی ختم کر دیا جائے۔ تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو مزارات پر جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، یہ حرام ہے۔ کسی بھی مزار کا طواف کرنا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا طواف کرنا حرام ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کا بھی طواف اور چکر نہیں لگا سکتے ہیں۔ عوام کرتی ہے اگر، تو ہم انہیں منع کرتے ہیں۔ میرا خود اپنا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں مزارات پر، اگر کسی کو دیکھتا ہوں تو میں منع کرتا ہوں، لیکن بتا ہی سکتے ہیں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کا پرسنل اپنا عمل ہے، خود کا عمل، اس سے اہل سنت کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مزار پر جائیں تو فاتحہ پڑھیں، قبر سے 4 قدم 4 ہاتھ کی دوری پر رہ کر فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کر دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، واپس آ جائیں۔ اب اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ سجدہ اگر تعظیم کی نیت سے بھی کر رہا ہے تو حرام ہے۔ اب اگر کوئی کر رہا ہے تو اس سے اہل سنت کا کوئی سروکار نہیں، وہ اس کا اپنا پرسنل میٹر ہے، جو وہ کر رہا ہے اس کی سزا وہ خود بھگتے گا۔ اہل سنت نے کبھی اس بات کی تعلیم نہیں دی ہے کہ تم مزارات پر جاؤ تو سجدہ کرو۔ اب اگر کوئی کرتا ہے تو اس سے اہل سنت کو بدنام نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال باب نمبر 201، باب ما جاء فی کثرت السجود، یہ باب سجدوں کی کثرت کے بیان میں ہے۔ یعنی اس سے پہلے آیا کہ نماز کون سی افضل ہے، تو جس میں یہ آیا کہ بہت زیادہ لمبا قیام جس میں ہو وہ افضل۔ اب یہاں پر آ رہا ہے کثرت سجدے کے بیان میں کہ جس میں سجدے زیادہ ہوں وہ افضل۔ اسی لیے اسی لیے احناف کے ہاں یہ ہے کہ جس نماز میں سجدے زیادہ ہوں گے وہ نماز زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ قیام اتنا لمبا ہو، قیام مثال اہل خدمت شرعیہ، اہل احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جس میں قیام زیادہ ہوگا وہ افضل ہے، کیونکہ قیام جس میں زیادہ ہوگا قرآن کریم کی اس میں تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جب تلاوت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ قرآن کریم کی، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور قرآن کریم کی جو تلاوت ہے کہ احناف میں جو ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ قیام سجدے کے مقابلے میں اس لیے افضل ہے کیونکہ بندہ اللہ عز و جل سے نماز کی حالت میں بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اس لیے سجدے کے مقابلے میں قیام جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اللہ سے گفتگو کرنا، اللہ عز و جل سے بات کرنا یہ سب سے افضل ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ اپنے رب سے گفتگو کرے، اپنے رب سے بات کرے، تو لہٰذا کیونکہ قیام میں بندہ جو ہے قیام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، کھڑی ہوئی حالت میں جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، تو گویا وہ اپنے رب العزت سے جو ہے گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، تو سجدوں کے مقابلے میں قیام اسی لیے افضل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔ جی، اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ سجدے جس نماز میں زیادہ ہوں وہ افضل ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ سجدے میں بندہ رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ قربت وہاں رب سے زیادہ قریب ہے، اسی لیے جس نماز میں سجدے زیادہ ہوں وہ نماز افضل۔ یعنی دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیل ہے، اور ہم اہل سنت حنفی جو ہیں وہ بھی اہل سنت ہیں، لیکن ہم اہل سنت حنفی یہ امام اعظم کے ارشاد کے مطابق یہ مانتے ہیں کہ جس نماز میں قیام لمبا ہو
جس نماز میں ہم زیادہ دیر تک کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں وہ نماز زیادہ افضل ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں بھی جو ہے وہ احادیث یا باب جو ہے آئے گا انشاءاللہ، لیکن ترمذی شریف میں تو یہ باب آ چکا ہے اور اس میں قیام کی افضلیت اور اس کی فضیلت جو ہے. اب یہ جو بیان آ رہا ہے وہ سجدے ہی کے بارے میں بیان آ رہا ہے. حدیث نمبر 1422 حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن ابن ابراہیم الدمشقیان قال حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الرحمن بن الثابت ابن ثوبان عن ابی عن مکحول عن کثیر بن مرہ ان ابا فاطمہ حدثه قال قلت يا رسول الله اخبرني بعمل استقيم عليه واعمله قال عليك بالسجود فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. کثیر بن مرہ سے مروی ہے کہ ابو فاطمہ نے انہیں بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس پر میں ہمیشہ قائم رہوں اور اس پر عمل کروں، یعنی جس پر میں قائم رہ سکوں اور میں اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سجدوں کو لازم کر لو، کیونکہ جب بھی تم ایک سجدہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارے ایک گناہ کو مٹائے گا. دوسری حدیث نمبر 1423 حدثنا عبد الرحمن ابن ابراہیم حدثنا الولید بن مسلم حدثنا عبد الرحمن ابن عمرو ابو عمرو الاوزاعی قال حدثنا الولید بن هشام المعیتی حدثه معدان بن ابی طلحہ الیعمری قال لقیت ثوبان فقلت له حدثني حديثا عسى الله ان ينفعني به قال فسكت ثم عدت فقلت مثلها فسكت 3 مرات فقال لي عليك بالسجود لله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. معدان بن ابو طلحہ یعمری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثوبان سے ملاقات کی تو ان سے میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے ایسی حدیث بیان فرمائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نفع دے، مجھے فائدہ ہو، یعنی کہ مجھے ثواب ملے. تو معدان کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے، پھر میں نے دوبارہ یہی بات کہی تب بھی خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب میں نے کہا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب سجدے کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. معدان کہتے ہیں کہ میں نے ابو درداء سے بھی ملاقات کی، حضرت ابو درداء صحابی رسول سے ملاقات کی، تو میں نے ان سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی ایسا ہی بتایا. حدیث نمبر 1424 حدثنا العباس بن عثمان الدمشقی حدثنا الولید بن مسلم عن خالد بن یزید المری عن یونس ابن میسرہ ابن حلبس عن السنابحی عن عبادة بن الصامت انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. عبادہ بن صامت سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنے انہوں نے سنا کہ کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے. تو سجدوں کی کثرت کرو. ان احادیث کی بنا پر امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ سجدے زیادہ ہوں گے تو زیادہ گناہ معاف ہوں گے، زیادہ درجات بلند ہوں گے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائے گا، زیادہ درجے بلند فرمائے گا اور نیکیاں ملیں گی اور گناہ کم ہوں گے، گناہوں کو مٹایا جائے گا. اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سجدے کرنا یعنی زیادہ سجدے والی نماز یہ افضل ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ قیام یعنی طول قیام جس نماز میں ہو وہ افضل ہے. اور خود امام سنن ابن ماجہ کے جو یہ مصنف ہیں یعنی ابو یزید القزوینی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا بھی یہی ماننا ہے، کیونکہ سب سے پہلے طول قیام کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی اسی کو راجح مانتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے پہلے اس کو بیان کیا، بعد میں سجدے کی کثرت کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کے ساتھ ساتھ رسول سے عشق بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص طور سے اس مجلس میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر میں ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بندی فاطمہ امۃ القدیر صدیقیہ
کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، ان کے تمام بچوں کو، ان کے تمام فرزندوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور انہیں درازی عمر کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بہنوں میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کا فرما بردار بنائے، ہم تمام مسلمانوں کو والدین کا فرما بردار بنائے، تمام لوگوں کے والدین کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے، جتنے لوگ جس مقصد کو بھی جائز مقصد کو اپنے دل میں رکھتے ہیں تمام میں کامیابی عطا فرمائے، اور بالخصوص ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخری وقت میں ہماری زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔